بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ایم جے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل نیوز۔ آج میں آپ کے لیے 3 خبریں لے کے آیا ہوں۔ پاک بھارت تنازع خوفناک صورتحال اختیار کر گیا، ٹیمی بروس۔ اسرائیلی دائمی جنگ چھیڑ سکتے ہیں فرانس۔ مصر میں ڈاکٹر نے مریض کے پیٹ سے موبائل فون نکال لیا۔ یہ 3 خبریں ہیں جو میں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ حال ہی میں پاک بھارت کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جب پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکہ کے دورے کے دوران ایک بیان دیا جس میں انہوں نے پاکستان کو سست مگر تباہ کن ہیوی ٹرک اور بھارت کو تیز مرسڈیز سے تشبیہ دی اور مبینہ طور پر کہا کہ ہم ایک ایٹمی ریاست ہیں، اگر ہم خود ختم ہو رہے ہیں تو دنیا کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ جملہ بھارتی حکومت کے مطابق غیر ذمہ دارانہ ایٹمی دھمکی تھا، جس پر بھارت نے پاکستان کو غیر ذمہ دار ایٹمی ریاست قرار دیا۔ اس ماحول میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی بھارت کو 6 دریا واپس لینے اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ اگر بھارت انڈس واٹرز ٹریٹی کے تحت پاکستان کے پانی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پانی کے مسئلے پر دونوں ممالک کے بیانات نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، خصوصاً جب پاکستان نے بین الاقوامی ثالثی عدالت کے فیصلے کو اپنے حق میں قرار دیا اور بھارت نے اس عدالت کے دائرہ اختیار کو مسترد کر دیا۔ اس صورتحال نے نہ صرف ایٹمی یا فوجی خطرات کو جنم دیا بلکہ پانی جیسے بنیادی وسائل کو بھی سیاسی اور اسٹریٹجک ہتھیار بنا دیا۔ دونوں ممالک میں میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں یہ بیانات عوامی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، جبکہ عالمی برادری اور علاقائی تجزیہ کار اس کو ممکنہ پانی کی جنگ کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن باضابطہ ثالثی اور مذاکرات کا عمل کمزور نظر آتا ہے۔ اگر موجودہ بیانیہ اور کشیدگی پر قابو نہ پایا گیا، یہ تنازع خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہے، جس سے نہ صرف سفارتی تنہائی کا خطرہ بڑھ جائے گا بلکہ وسائل کی جنگ کا نیا باب بھی کھل سکتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر دونوں ممالک کے مذاکرات کے دروازے کھول کر ایک منطقی، مربوط اور عالمی تعاون پر مبنی حکمت عملی اپنانی ہوگی تاکہ یہ بحران پرامن حل کی طرف موڑ دیا جا سکے۔ فرانس نے اسرائیل کی ہماری جو خبر ہے، فرانس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فوجی کارروائیوں کی توسیع منصوبے کو ناقابل تصور تباہی اور خطے میں ایک دائمی جنگ کی طرف بڑھنے والی سنگین کشیدگی قرار دیتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ایمانوئل میکرون نے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل کی غزہ شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش ایک ایسے ڈھانچے کی تعبیر ہے جو امن کے بجائے جنگ کو مستقل بنائے گی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل باریو نے بھی اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو حادثے کی ترکیب قرار دیا اور انتباہ دیا کہ اگر اسرائیل نے اپنی فوجی کارروائی کو مزید وسعت دی تو یہ عوامی اور بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔ اس پس منظر میں پیرس نے ایک عارضی بین الاقوامی مشن کے قیام پر زور دیا جو اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں ہو تاکہ دائمی جنگ کی راہ کو روکا جا سکے اور حالات کو امن اور استحکام کی طرح موڑا جا سکے۔ فرانس نے صاف کہا کہ موجودہ صورتحال میں بغیر عبوری عالمی عمل دخل کے فلسطینی عوام کو لاحق انسانی بحران ناقابل برداشت ہے، جنہیں فوری طور پر امداد و تحفظ مہیا کرنا ناگزیر ہے۔ اس مجموعی موقف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرانس نہ صرف جنگ بندی اور مذاکراتی کوشش میں پیش ہے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری بھی مل کر روایتی جنگ کے بجائے ایک دوسری صورتحال میں اس کو بدل دے۔
مصر کے ڈاکٹر نے تیسری خبر، مصر کے ڈاکٹر نے پیچیدہ آپریشن کے بعد مریض کے پیٹ سے کامیابی سے موبائل فون نکال لیا۔ آپریشن کے بعد مریض کو نگرانی کے لیے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ عرب اخبار گلف نیوز کے مطابق مصر ہرگاڈا جنرل ہسپتال کے سرجنوں نے مریض کے پیٹ سے ایک چھوٹا موبائل فون کامیابی سے نکالا جو جان لیوا رکاوٹ کا باعث بن رہا تھا۔ ریڈ سی ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق نامعلوم مریض ہسپتال میں شدید پیٹ درد، مسلسل الٹیوں اور انتہائی تھکاوٹ کی شکل میں پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کی جانب سے کیے گئے ایکس رے اور دیگر طبی معائنوں سے پتہ چلا کہ پیٹ میں کوئی بیرونی شے موجود ہے، جو بعد میں ایک کمپیکٹ موبائل فون کے طور پر شناخت ہوئی، جسے مریض نے حادثاتی طور پر نگل لیا تھا۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کریم الشبراوی نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک خصوصی میڈیکل ٹیم نے ہنگامی سرجری کے ذریعے اس ڈیوائس کو نکالا۔ اب مریض کی حالت مستحکم ہے، لیکن وہ ابھی بھی طبی نگرانی میں ہے۔ ہسپتال انتظامیہ اور محکمہ صحت نے یہ واضح نہیں کیا کہ موبائل فون مریض کے پیٹ میں کیسے پہنچا۔ یہ واقعہ ہرگاڈا میں پیش آنے والے غیر معمولی ایمرجنسی کیسز کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس سے قبل بھی مصر میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ سال 2021 میں مصر میں پہلا معروف کیس سامنے آیا تھا جس میں ایک مریض نے پورا موبائل فون نگل لیا تھا، جو اس کی غذائی نالی میں پھنس گیا تھا اور ہنگامی طبی مداخلت کی ضرورت پڑی تھی۔ بعد ازاں بھی ایک مریض کے پیٹ سے موبائل نکالا گیا تھا۔ مصر کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ایسے غیر معمولی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ طبی تاریخ میں ایسی عجیب و غریب مثالیں موجود ہیں جہاں مریضوں نے 40 چھریوں سے لے کر 1 پاؤنڈ کیل اور پیچ تک نگل لیے اور کئی ماہ تک ان کے پیٹ میں رہے، جنہیں بعد میں نکالا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی 3 بڑی خبریں جو اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتائیں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔